یہ مر گیا؟ تنویر نے چونک کر اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جسے مارنے سے جولیا نے اسے روکا تھا۔ ظاہر ہے تمہارے ہتھے چڑھ جانے کے بعد زندہ کیسے رہ جاتا؟ باہر کیا ہوا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ یہ ویران علاقے میں واقع ایک چھوٹی سی عمارت ہے، البتہ اس عمارت کے عقب میں ہیلی پیڈ بھی موجود ہے، لیکن وہاں ہیلی کاپٹر موجود نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کوئی کار ہے۔ بلڈنگ میں 4 کمرے موجود ہیں، جن میں سے ایک میں اسلحہ موجود ہے، باقی بیڈ روم ہیں۔ اوپر والی منزل خالی پڑی ہوئی ہے، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارے شکار سے معلوم کر لیا ہے، ان کا مین آفس ایملی ہاؤس کرسٹی روڈ پر ہے، صفدر نے کہا۔ ہم نے اس مشینری کے مرکز کو تباہ کرنا ہے، ضروری نہیں کہ وہ مین آفس میں نصب ہو، تنویر نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایملی ہاؤس ہی مشینری کا مرکز ہو، صفدر نے کہا۔ اوکے، آؤ باہر جا کر سوچتے ہیں، تنویر نے کہا، اور پھر وہ دونوں اس دروازے سے گزر کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئے۔ وہاں جولیا بھی موجود تھی۔ اسی لمحے تیسرے کمرے سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تو صفدر تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرہ میٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا، میز پر فون موجود تھا جس کی گھنٹی بج رہی تھی۔ صفدر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، گریگ بول رہا ہوں، صفدر نے حتی الوسع گریگ کی آواز اور لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ باس کراؤن بول رہا ہوں۔ یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا۔ نزلہ سا محسوس ہو رہا ہے باس، صفدر نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ ان پاکیشیائی ایجنٹوں کی کیا پوزیشن ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ زیرو روم میں بے حس و حرکت پڑے ہوئے ہیں باس، اب جیسے آپ حکم دیں، صفدر نے کہا۔ زیرو روم سے یہ لوگ کسی صورت بھی نہیں نکل سکتے، ہم کل تک دیکھیں گے، اگر ان کے ساتھی مل گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر انہیں بتانا ہوگا۔ اوکے، خیال رکھنا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو صفدر نے ریسیور رکھ دیا۔ صفدر، ادھر میڈیکل باکس موجود ہے، آؤ تمہارے زخم کی بینڈیج کر دوں، جولیا نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ اب اسے بازو میں اکڑن کا احساس ہو رہا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ اگر اکڑن مزید بڑھ گئی تو پھر اسے بازو کو حرکت دینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تنویر وہیں رکا رہا جبکہ جولیا نے اس کمرے میں جا کر اس کے بازو کو دھو کر اس کی بینڈیج کر دی۔ میں تو حیران ہوں کہ تنویر نے شیشہ کیسے توڑ دیا، باہر آتے ہی جولیا نے کہا۔ وہ دراصل ہوا کے دباؤ کا کھیل تھا۔ پہلے تو میں بھی بے حد حیران ہوا تھا، لیکن پھر مجھے یاد آ گیا کہ ایک مشن کے دوران عمران نے ایسے ہی کیا تھا، اور پھر اس کی تفصیل بھی بتائی تھی جو شاید تنویر کو یاد رہی تھی، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تنویر، تم نے کیسے شیشہ توڑا تھا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، جولیا نے باہر آ کر تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ ایک معمولی سی بات تھی، عمران نے ایک مشن میں ایسا کیا تھا اور میں اس کی شعبدے بازی پر حیران ہوا تھا، اور پھر جب عمران نے تفصیل بتائی تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس قدر آسان سی بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی، تنویر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ عمران نے کیا بتایا تھا؟ یہ تو واقعی شعبدہ ہے، تمہارا پہلے تسمہ نکالنا اور پھر شیشے پر لکیر ڈال کر پیچھے ہٹ جانا، پھر شیشے میں دراڑ پڑ جانا، یہ سب آخر کیسے ہوا؟ جولیا نے کہا۔ یہ ہوا کے دباؤ کا سائنسی کھیل ہے، میں نے یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہوا کا دباؤ باہر سے کمرے کے اندر کی طرف ہے یا اندر کمرے سے باہر کی طرف ہے، اسے چیک کرنے کے لیے میں نے اندر سے باہر کی طرف تسمہ استعمال کیا۔ تسمہ چونکہ باہر سیدھا چلا گیا تھا، اس لیے یہ بات طے ہو گئی کہ کمرے کے اندر موجود ہوا یا گیس وغیرہ موجود ہے اور اس کا دباؤ اندر سے باہر کی طرف ہے، ورنہ تسمہ کبھی سیدھا باہر نہ جاتا بلکہ وہیں گھوم جاتا۔ ہوا کا دباؤ اسے کسی صورت سیدھا باہر نہ جانے دیتا۔ جب یہ بات سامنے آ گئی تو میں نے شیشے پر لکیر ڈال دی اور قالین کو تھوڑا سا اوپر اٹھا دیا، اس طرح ہوا کا دباؤ بڑھ گیا، اور جہاں لکیر ڈالی گئی تھی وہاں چونکہ شیشے کا نیچے کا آخری سرا تھا اس لیے وہ کمزور ہو گیا تھا، اور پھر ہوا کا دباؤ پڑتے ہی وہ ٹوٹ گیا اور اس میں اوپر تک اس لکیر کی سیدھ میں دراڑ پڑتی چلی گئی اور شیشہ ٹوٹ گیا، تنویر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، بظاہر تو یہ واقعی جادوگری ہی لگتی ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں، لگتا ایسا ہی ہے، مجھے بھی اچانک یاد آ گیا تھا، چنانچہ میں نے عمل کر ڈالا، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں یقین تھا کہ ایسا ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، کیونکہ میں 2 بار اپنے طور پر اس کا تجربہ کر چکا ہوں۔ جب عمران نے تفصیل بتائی تھی تو مجھے یقین نہ آیا تھا،
اس لیے میں نے اپنے طور پر 2 بار اس کا تجربہ کیا اور تجربہ واقعی کامیاب رہا تھا۔ تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا اب ایملی ہاؤس چلیں؟ صفدر نے کہا، ایملی ہاؤس کا بھی پتہ چل گیا ہے، اس کے علاوہ اور ہم جا بھی کہاں سکتے ہیں؟ تنویر نے کہا، ٹھہرو، میں ابھی معلوم کرتی ہوں کہ ایملی ہاؤس کی کیا پوزیشن ہے۔ جولیا نے کہا اور مڑ کر اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جدھر فون موجود تھا۔ صفدر اس کے پیچھے تھا جبکہ تنویر وہیں کھڑا ہوا تھا، کیونکہ وہ اکیلا جولیا کے ساتھ کسی کمرے میں جانے سے گریز کیا کرتا تھا۔ اس فون میں میموری ہے، اس سے آخری نمبر چیک کرو اور پھر ایکسچینج سے معلوم کرو کہ یہ نمبر کہاں نصب ہے۔ جولیا نے کہا تو صفدر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا اور اس نے میموری کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے ایک نمبر سکرین پر آ گیا تو صفدر چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چیف کمشنر آفس سے کمانڈر رونالڈو بول رہا ہوں، صفدر نے لہجے کو روبدار بناتے ہوئے کہا۔ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ایک فون نمبر چیک کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ نمبر کہاں نصب ہے اور کس کے نام ہے، لیکن یہ سن لیں کہ اٹ از اسٹیٹ سیکرٹ، اسے کسی صورت بھی کسی دوسرے پر اوپن نہیں ہونا چاہیے۔ صفدر نے کہا، یس سر، میں سمجھتی ہوں سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو صفدر نے اسے نمبر بتا دیا جس پر کراؤن نے اس سے بات کی تھی۔ ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر فون پر خاموشی طاری ہو گئی۔ صفدر سمجھ گیا کہ اب وہ کمپیوٹر سے ساری معلومات حاصل کر کے بتائے گی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں جناب؟ تھوڑی دیر بعد آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، صفدر نے کہا۔ نوٹ کریں جناب، یہ نمبر سٹوجا روڈ پر واقع کوٹھی نمبر 18 میں نصب ہے، مسٹر ڈیوڈ کے نام پر۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کیا آپ نے اچھی طرح چیک کیا ہے؟ صفدر نے کہا، یس سر، میں نے 2 بار کنفرم کیا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اب دوبارہ یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اٹ از اسٹیٹ سیکرٹ؟ صفدر نے کہا، نہیں سر، میں سمجھتی ہوں سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو صفدر نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ تو نیا ایڈریس بتا دیا اس نے، تم تو کہہ رہے تھے کہ اس آدمی نے ایملی ہاؤس بتایا تھا، جولیا نے کہا، جو لاؤڈر آن ہونے کی وجہ سے ساتھ کھڑی سب باتیں سن رہی تھی۔ یہ چیف کراؤن اس کوٹھی میں رہتا ہوگا جبکہ ایملی ہاؤس میں اس کے ماتحت رہتے ہوں گے۔ صفدر نے کہا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر باہر آ کر صفدر نے تنویر کو سب کچھ بتا دیا۔ پہلے اس کوٹھی کو چیک کیا جائے تاکہ اگر ان کا چیف ہاتھ لگ جائے تو آسانی ہو جائے گی، تنویر نے کہا تو صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول سارج ایجنسی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 21 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سٹاریا کے شہر لازق کے بس ٹرمینل سے باہر آنے کے بعد عمران اور اس کے ساتھی پیدل چلتے ہوئے قریب ہی ایک خاصے بڑے سے ہوٹل کی طرف بڑھنے لگے۔ بس ٹرمینل کے اطراف میں ایسے کئی چھوٹے بڑے ہوٹل موجود تھے جہاں کافی گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ مسٹر مائیکل، ہمیں کس ہوٹل میں جانا چاہیے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہاں انتہائی سخت چیکنگ ہو رہی ہوگی، اس لیے سب کام نارمل انداز میں کرنے ہوں گے تاکہ شبہ نہ پڑ سکے، اور اصل نام اور اپنی زبان کا بھی کوئی لفظ ہماری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ عمران نے جواب دیا اور کیپٹن شکیل اور صالحہ دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیے، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک ہوٹل میں پہنچ گئے۔ یہ ہوٹل درمیانے درجے کا تھا اور یہاں مقامی افراد سے زیادہ غیر ملکی موجود تھے۔ انہیں 3 کمرے آسانی سے مل گئے اور پھر وہ سب اپنے اپنے کمرے کا چکر لگا کر عمران کے کمرے میں پہنچ گئے۔ عمران نے یہاں آتے ہی جیب سے ایک جدید قسم کا گائیکر نکال کر کمرے کو اچھی طرح چیک کر لیا تھا کہ یہاں کوئی ڈیکٹا فون یا چیکنگ ڈیوائس تو موجود نہیں ہے۔ اپنے ساتھیوں کے آنے پر اس نے ہوٹل سروس کو فون کر کے سب کے لیے ہاٹ کافی منگوا لی، اور تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ہاٹ کافی پینے میں مصروف تھے۔ مسٹر مائیکل، اگر آپ اجازت دیں تو یہ کام میں کراؤں؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس وقت ہم آتش فشاں کے دہانے پر موجود ہیں، اس پورے علاقے میں ہماری زبردست تلاش جاری ہوگی، اس لیے ہم نے ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہے۔ اگر انہیں ہم پر معمولی سا شبہ بھی پڑ گیا
تو ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیا جائے گا اور ہم یہیں اسٹاریا میں ہی پھنس کر رہ جائیں گے۔ عمران نے کہا، مسٹر مائیکل، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اچانک خاموش بیٹھی ہوئی صالحہ نے کہا، کمال ہے، اب خواتین بھی یہ کہنے لگ گئی ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آئی، حالانکہ پہلے تو ان کا دعویٰ تھا کہ دنیا کا ہر مسئلہ صرف انہیں ہی سمجھ میں آتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ میں جو بات پوچھ رہی ہوں وہ خاصی اہم ہے، صالحہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ آپ یہاں اسٹاریا میں سارج کے یہاں موجود گروپ کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ وہ سیٹلائٹ سے ہماری چیکنگ نہ کر سکے، لیکن اب جب کہ آپ نے خود بتایا ہے کہ میک اپ میں سیسے کی مخصوص مقدار شامل ہونے سے وہ چیکنگ نہ کر سکیں گے، اور اب یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا اصل مشن یہاں اسٹاریا میں تو نہیں ہے، ہمیں تو اطالیہ جانا ہے، صالحہ نے کہا تو عمران مسکرا دیا۔ تمہیں میری پوری بات یاد نہیں رہی؟ یہاں اسٹاریا میں رونالڈو سے ہم نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ کیا واقعی اطالیہ کے علاقے میرانا میں سارج کا ہیڈ کوارٹر موجود بھی ہے یا نہیں، یا وہاں بھی انہوں نے ڈاجنگ ہیڈ کوارٹر بنا رکھا ہے؟ عمران نے کہا تو صالحہ کے چہرے پر قدرے شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ ہاں واقعی یہ بات آپ نے کی تھی، ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہوں، لیکن کیا ہم نے یہاں بیٹھے رہنا ہے یا کہیں جا کر کام بھی کرنا ہے؟ صالحہ نے شاید شرمندگی مٹانے کے لیے لمبی بات کر دی تھی۔ ہم نے ہاٹ کافی پی لی ہے، اب ہم یہاں کے بازاروں کی رونق دیکھنے نکلیں گے، آؤ، عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی کیپٹن شکیل اور صالحہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اپنا ضروری سامان اٹھا لو، ہو سکتا ہے کہ ہم واپس نہ آ سکیں، عمران نے کہا۔ سامان ہے ہی کیا، جو کچھ ہے ہمارے پاس ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور صالحہ نے بھی اسبات میں سر ہلا کر کیپٹن شکیل کی بات کی تائید کر دی تو عمران بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں فٹ پاتھ پر چلنے والے افراد میں شامل ہو کر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ عمران تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ایک سائڈ پر سڑک پر مڑ گیا۔ اس سڑک کے کنارے ایک کافی بڑا بورڈ موجود تھا جس پر فلازی کلب کا نام بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا اور نیچے تیر کا نشان موجود تھا جو اس سڑک کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کیپٹن شکیل اور صالحہ سمجھ گئے کہ عمران اس کلب میں جا رہا ہے۔ سائیڈ روڈ پر کچھ آگے بڑھتے ہی ایک 2 منزلہ شاندار عمارت آ گئی جس کے باہر فلازی کلب کا جہازی سائز کا بورڈ موجود تھا۔ کلب کی سائیڈ میں وسیع پارکنگ تھی جس میں رنگ برنگی کاریں خاصی تعداد میں موجود تھیں۔ کلب کے مین گیٹ کے باہر 2 باوردی دربان بڑے مستعدانہ انداز میں موجود تھے۔ البتہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ کلب میں آنے جانے والے عمراء یا اعلیٰ اور متوسط طبقے کے افراد تھے۔ ان میں ایک بھی ایسا آدمی نہ تھا جسے انڈر ورلڈ کا آدمی کہا جا سکتا ہو۔ مسٹر مائیکل، یہاں کے لوگوں کو تو شاید اس خفیہ کلب کے بارے میں معلوم نہ ہو، کیپٹن شکیل نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کلب کے بورڈ پر گلاب کے پھول کی تصویر بنی ہوئی ہے اور اس پھول کی صرف 2 پتیاں ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں لیکن، کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس پھول کو پوری دنیا میں انڈر ورلڈ کا سلوگن سمجھا جاتا ہے، اسے انڈر روز کہا جاتا ہے۔ یقیناً اوپر یہ عمراء کا کلب ہوگا لیکن انڈر گراؤنڈ یہاں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہوں گے، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ایسی صورت میں انہیں اس پھول کی تصویر بورڈ پر نہیں دینا چاہیے تھی، کیپٹن شکیل نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اس بارے میں صرف خاص لوگوں کو علم ہے، بہرحال دیکھو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تینوں مین گیٹ پر پہنچ گئے۔ دربان نے سر جھکاتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں گیٹ کھول دیا تو عمران اور اس کے ساتھی اندر داخل ہو گئے۔ ہال خاصا وسیع تھا اور وہاں موجود افراد کی تعداد بھی خاصی تھی، لیکن وہاں کا ماحول بے حد شریفانہ تھا۔ سرگوشیوں میں باتیں ہو رہی تھیں۔ ایک طرف خاصا وسیع کاؤنٹر تھا جس پر 4 لڑکیاں موجود تھیں جن میں سے 3 سروس دینے میں مصروف تھیں جبکہ ایک لڑکی سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے کاؤنٹر پر سرخ رنگ کا فون سیٹ پڑا ہوا تھا اور وہ لڑکی ریسیور کان سے لگائے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ کاؤنٹر پر جا کر اس فون سننے والی لڑکی کے سامنے رک گیا تو لڑکی نے اوکے کہہ کر ریسیور کریڈل پر رکھا اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یس، اس لڑکی نے خالصتاً کاروباری لہجے میں کہا۔ کیا یہاں اسپیشل رومز ہیں؟ عمران نے کہا تو ساتھ کھڑے کیپٹن شکیل اور صالحہ دونوں چونک پڑے۔
ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ عمران اسپیشل رومز کے بارے میں پوچھے گا۔ یس سر، کتنے رومز چاہیے آپ کو؟ لڑکی نے صالحہ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ صرف ایک، کیونکہ میں نے کسی سے ملاقات کرنی ہے، جبکہ میرے ساتھی اس دوران ہال میں رہیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او اچھا، 1 گھنٹے کے $100 ہیں، لڑکی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کاؤنٹر کی دراز سے ایک سرخ رنگ کا کارڈ نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ عمران نے $100 کا نوٹ جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ لڑکی نے کارڈ پر اندراجات کیے اور پھر دستخط کر کے اس نے کارڈ عمران کی طرف بڑھا دیا۔ روم نمبر 11 ہے، ادھر بائیں ہاتھ پر راہداری جاتی ہے، اسپیشل رومز کی طرف، اس لڑکی نے کہا۔ اوکے شکریہ، عمران نے کہا۔ آپ ہال میں بیٹھیں، عمران نے مڑ کر کیپٹن شکیل اور صالحہ سے کہا اور خود وہ اس راہداری کی طرف بڑھ گیا جس کی طرف کاؤنٹر گرل نے اشارہ کیا تھا۔ راہداری کے آخر میں سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک کافی بڑا ہال تھا جس میں 2 قطاروں کی صورت میں اسپیشل رومز بنے ہوئے تھے۔ وہاں ادھیڑ عمر ویٹرز تیزی سے آ جا رہے تھے۔ ان ویٹرز کو دیکھ کر عمران کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ آگے بڑھا تو ایک ادھیڑ عمر ویٹر جس کے سینے پر سپروائزر کا بیج لگا ہوا تھا آگے بڑھا۔ کارڈ سر، ویٹر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا تو عمران نے کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یس سر، لیکن آپ کے پارٹنر کہاں ہیں؟ ویٹر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام سوبرز ہے سر، ادھیڑ عمر ویٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تم میرے پارٹنر بن جاؤ، اپنے لیے جو شراب چاہو لے آؤ اور میرے لیے ایک ہاٹ کافی، عمران نے کہا۔ اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم سے چند معلومات حاصل کرنی ہے جن کا تمہیں باقاعدہ معاوضہ دیا جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس قسم کی معلومات سر؟ سوبرز نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شاید اس کی طویل پیشہ ورانہ زندگی میں عمران پہلا آدمی تھا جس نے اسے اس قسم کی آفر کی تھی۔ عام کلبوں کے بارے میں معلومات، میرا تعلق اطالیہ سے ہے اور ہم وہاں کلب بنانا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ او اچھا ٹھیک ہے، آئیے میں آپ کو اسپیشل روم میں چھوڑ آؤں، سوبرز نے اس بار اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور پھر وہ کارڈ کے مطابق ایک کمرے میں عمران کو چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ عمران کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سوبرز واپس آیا تو اس نے اپنے لیے قیمتی شراب کی ایک بوتل اور عمران کے لیے ہاٹ کافی کے برتن ایک ٹرے میں اٹھائے ہوئے تھے۔ اس نے شراب کی بوتل میز پر رکھی اور پھر کافی کے برتن عمران کے سامنے رکھ کر اس نے ٹرے ایک طرف رکھی اور مڑ کر دروازہ بند کر کے اس نے سائڈ پر موجود سوئچ بورڈ پر موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ عمران یہ سارا سسٹم جانتا تھا، اسے معلوم تھا کہ اس بٹن کے پریس ہوتے ہی اب یہ کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہو چکا ہے۔ اب یہاں ہونے والی بات چیت کسی صورت بھی باہر سے نہیں سنی جا سکتی۔ ویٹر سوبرز نے بوتل کھولی اور پھر بوتل کو منہ سے لگا کر اس نے ایک لمبا گھونٹ لیا اور بوتل میز پر رکھ دی۔ جی صاحب، اب بتائیں میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، سوبرز نے کہا۔ تمہیں کتنا عرصہ ہوا ہے یہ کام کرتے ہوئے؟ عمران نے کافی کا گھونٹ لے کر کہا۔ 25 سال ہو گئے ہیں جناب، سوبرز نے جواب دیا۔ تم اس شہر کے رہنے والے ہو یا کہیں باہر سے آئے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جی میرے آباء و اجداد یہیں کے رہنے والے ہیں، سوبرز نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بوتل اٹھا کر منہ سے لگا لی اور پھر ایک لمبا گھونٹ لے کر اس نے بوتل واپس میز پر رکھ دی اور جیب سے رومال نکال کر اس نے اپنا منہ صاف کیا۔ عمران نے جیب سے ایک بڑی مالیت کا نوٹ نکالا اور اسے اپنے سامنے رکھ لیا۔ سوبرز کی آنکھوں میں نوٹ دیکھ کر چمک ابھر آئی۔ دیکھو سوبرز، ہم اطالیہ میں ایک خفیہ کلب قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے۔ یہاں ایک خفیہ کلب ہے جس کا نام رونالڈو ہے۔ ہم اس کلب کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کلب کے بارے میں معلومات نہیں مل رہی۔ اگر تم اس بارے میں کچھ جانتے ہو تو بتا دو، یہ نوٹ تمہارا ہوگا، لیکن یہ سن لو کہ دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اگر ہم نوٹ دے سکتے ہیں تو تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ عمران نے کہا تو سوبرز بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے کا رنگ یک لخت زرد پڑ گیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سوبرز کی حالت یک لخت خراب ہو گئی۔ تو تمہیں اس بارے میں معلوم ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے بڑی مالیت کا نوٹ سوبرز کی طرف بڑھا دیا۔ لیکن وہ تو مجھے مار دیں گے،
میں نے وہاں 2 سال تک کام کیا ہے، میں نے انہیں حلف دیا ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ سوبرز نے نوٹ لے لینے کے باوجود کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، میں تمہیں حلف دیتا ہوں کہ نہ تمہارا نام سامنے آئے گا اور نہ ہی ہم اس کلب کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم تو اس انداز کا کلب اطالیہ میں چلانا چاہتے ہیں، اس لیے بے فکر رہو اور سب کچھ بتا دو۔ عمران نے بڑے نرم لہجے میں کہا تو سوبرز کا رنگ بحال ہونے لگ گیا اور اس نے نوٹ جیب میں ڈال لیا۔ یہ کلب لیونا روڈ پر واقع ہے۔ لیونا روڈ پر ایک بہت بڑا سیڈ فارم ہے، اس سیڈ فارم کے نیچے یہ کلب ہے۔ اس کا راستہ اس سیڈ فارم سے نہیں بلکہ سیڈ فارم سے ایک عمارت چھوڑ کر دوسری عمارت میں ایک کلب قائم ہے جس کا نام لیونارڈ کلب ہے، اس کلب سے راستہ جاتا ہے، لیکن اس راستے کا علم صرف خاص لوگوں کو ہے اور وہی لوگ جا سکتے ہیں۔ سوبرز نے کہا، کیوں؟ اس قدر خفیہ کلب میں ہوتا کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہاں دنیا بھر کے ایسے لوگ آتے ہیں جو بہت بڑے مجرم ہوتے ہیں، وہ ہدایات اور نئے احکامات لینے آتے ہیں۔ وہاں باقاعدہ جدید مشینری ہے جس کے ذریعے پوری دنیا کے گروپس اور تنظیموں سے رابطے کیے جاتے ہیں۔ سوبرز نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا اس کلب کا تعلق کسی بین الاقوامی تنظیم سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں بھی پہلے یہی سمجھتا رہا تھا، لیکن پھر ایک روز وہاں آنے والے 2 آدمیوں کے درمیان باتیں سنی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس بین الاقوامی تنظیم کے اس جیسے 4 اور اڈے ہیں، لیکن یہ ہیڈ کوارٹر نہیں ہے بلکہ چیف نمبر 3 کا اڈا ہے۔ سوبرز نے کہا، کون ہے چیف نمبر 3؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں 2 سال وہاں رہا ہوں لیکن مجھے تو کوئی چیف نظر نہیں آیا۔ شاید وہ خفیہ رہتا ہوگا اور کسی خفیہ راستے سے آتا جاتا ہوگا۔ سوبرز نے جواب دیا۔ کون سی تنظیم ہے؟ کوئی نام؟ عمران نے کہا، میں نے سنا تھا کہ سارج نام کی کوئی تنظیم ہے، یہودیوں کی۔ سوبرز نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، اندر جانے کا کوئی خاص انتظام ہے؟ آخر تم اور دوسرے لوگ بھی تو آتے جاتے رہتے ہوں گے۔ عمران نے کہا، ہم سب کو کارڈ ملے ہوئے تھے جو ہم وہاں مشین میں ڈالتے تھے تو دیوار کھل جاتی تھی اور ہم اندر چلے جاتے تھے۔ واپسی بھی اسی طرح ہوتی تھی، البتہ دوسرا راستہ الگ تھا، باقی لوگ دوسرے راستے سے آتے تھے۔ وہاں کیا انتظامات ہوتے تھے مجھے معلوم نہیں، بہرحال چیکنگ ضرور ہوتی تھی۔ وہاں مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ سوبرز نے جواب دیا اور پھر میز پر موجود شراب کی بوتل اٹھا کر اس نے منہ سے لگا لی۔ تم نے وہاں سے نوکری کیوں چھوڑ دی؟ وہاں تو بھاری معاوضہ ملتا ہوگا۔ عمران نے کہا، ہاں لیکن وہاں ایک ویٹر میرا دشمن بن گیا تھا، اس کی گرل فرینڈ میری گرل فرینڈ بن گئی تھی، اس لیے میں نے جان کے خوف سے نوکری چھوڑ دی اور حلف دیا کہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا تو مجھے اجازت مل گئی، ورنہ شاید وہ مجھے مار ڈالتے۔ سوبرز نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا لیونارڈ کلب سے کوئی سرنگ اس کلب تک جاتی ہے؟ عمران نے کہا، ایک طویل راہداری ہے، اس میں سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ سوبرز نے کہا اور پھر عمران نے اس سے مختلف سوالات کر کے اپنی مرضی کی تمام تفصیلات معلوم کر لیں۔ اوکے، اب یہ سب کچھ بھول جاؤ، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، آپ نے اپنا نام نہیں بتایا سر۔ سوبرز نے کہا، وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا نام مائیکل ہے، عمران نے کہا تو سوبرز نے سوئچ بورڈ پر موجود بٹن ایک بار پھر پریس کر کے دروازہ کھول دیا تو عمران باہر آیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہال میں پہنچ گیا۔ ہال میں کیپٹن شکیل اور صالحہ دونوں موجود تھے۔ عمران نے ہاتھ لہرا کر انہیں آنے کا اشارہ کیا اور پھر خود بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پارک کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران نے سوبرز سے معلوم ہونے والی تمام تفصیل دہرا دی۔ تو اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا، اس چیف 3 کو ٹریس کرنا ہے، اس سے ہی ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے تو پھر چلیں اس لیونارڈ کلب میں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، جو کچھ اس ویٹر سوبر نے بتایا ہے اس کے مطابق تو وہاں خاصی رکاوٹیں موجود ہیں، لیکن وہاں گئے بغیر ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اسی راستے سے جائیں جس راستے سے دوسرے لوگ جاتے ہیں؟ بقول آپ کے اس ویٹر نے کہا ہے کہ چیف خود کسی اور راستے سے آتا جاتا ہے، اس راستے کو کیوں نہ تلاش کیا جائے؟ صالحہ نے کہا، ہاں تمہاری بات تو درست ہے، لیکن سوبرز اس راستے سے واقف نہ تھا اور اسے تلاش کرنا خاصا دیر طلب کام ہے۔ عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار چونک پڑا۔ کیا آپ تلاش کر لیں گے؟ کیپٹن شکیل نے چونک کر پوچھا۔
تلاش کرنے سے کیا نہیں مل جاتا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے کتنا وقت لگ جائے گا؟ صالحہ نے پوچھا۔ ٹریس ہونے کو تو 10 منٹ میں ٹریس ہو جائے اور نہ ہو تو 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر یہ رسک نہیں لیا جا سکتا، ہماری انتہائی سختی سے تلاش ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں فوری یہ کام نمٹا کر آگے بڑھنا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس بار صالحہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر چلو، اسلحہ ہماری جیبوں میں موجود ہے اور لیونارڈ کلب اسی شہر میں ہے، عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے اٹھتے ہی کیپٹن شکیل اور صالحہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آفس کے انداز میں سجے ہوئے ایک کمرے میں میز کے پیچھے اونچی پشت کی ریوالونگ چیئر جس پر سیاہ رنگ کا کور چڑھا ہوا تھا، اس پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے سر کے بال پیچھے کی طرف کیے ہوئے تھے، چہرہ بڑا اور آنکھیں سوجی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سختی اور صفاقی کے تاثرات جیسے منجمد ہوئے نظر آ رہے تھے، اور وہ جسمانی طور پر خاصا لہیم شہیم آدمی تھا، لیکن اس کے بیٹھنے اور حرکت کرنے کے انداز سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خاصا چست اور مستعد آدمی ہے۔ چہرے پر زخموں کے مندمل شدہ کئی نشانات تھے، اور اس کے چہرے کی مخصوص ساخت بتا رہی تھی کہ وہ مشتعل مزاج اور محدود سوچ کا مالک ہے۔ اس کے سامنے ایک فائل موجود تھی، اور وہ اس فائل کے صفحات بار بار پلٹ کر انہیں اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کسی مخصوص صفحے کا انتخاب نہ کر پا رہا ہو۔ فائل 6 پاکیشیائی ایجنٹوں کے بارے میں تھی، ان کی مخصوص ریز سے حاصل کی گئی تصویریں بھی تھیں، ان کے قد و قامت کے بارے میں بھی تفصیلات موجود تھیں۔ ان میں سے 2 عورتیں اور 4 مرد تھے۔ یہ 3 افراد آخر کہاں غائب ہو گئے؟ اس آدمی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا ہی تھا کہ میز پر موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ یس، اس نے حلق کے بل بولتے ہوئے کہا۔ چیف، ایملی ہاؤس سے کال ہے۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مودبانہ تھا۔ او، بات کراؤ جلدی، چیف نے ایک بار پھر حلق کے بل بولتے ہوئے کہا۔ شاید یہ اس کے بولنے کا مخصوص انداز تھا۔ ہیلو چیف، میں ایملی ہاؤس سے کراؤن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مودبانہ تھا۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ چیف نے اسی طرح حلق کے بل بولتے ہوئے کہا۔ چیف، سیٹلائٹ نے تو نشاندہی نہیں کی، لیکن ایک گروپ پر ہمیں شک پڑ گیا ہے، کراؤن نے کہا تو چیف چونک پڑا۔ کس پر اور کیا؟ چیف نے پوچھا۔ چیف، ایک عورت اور 2 مردوں کا گروپ ہے، ان کے چہرے تو مختلف ہیں، لیکن ان کے قد و قامت ہماری رپورٹ کے مطابق ہیں۔ انہیں فلازی کلب میں مارک کیا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیوں مارک کیا گیا ہے؟ یہ بات بتاؤ، اصل اہمیت اس کی ہے، چیف نے چیخ کر کہا۔ وہاں ایک عجیب حرکت ہوئی ہے، ان میں سے ایک آدمی اکیلا اسپیشل روم میں گیا، جبکہ اس کے ساتھی ایک عورت اور ایک مرد وہیں حال میں بیٹھے رہے۔ جو اسپیشل روم میں گیا، وہاں اس نے ایک ادھیڑ عمر ویٹر سوبرز سے اسپیشل روم میں کافی دیر تک ملاقات کی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کر کلب سے باہر چلا گیا۔ اس کے ساتھی بھی حال میں موجود تھے، وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے باہر آ گئے۔ میں نے کلب میں اپنے ایک آدمی سے کہا کہ وہ اس ویٹر سوبر سے پوچھ گچھ کرے، جبکہ میرے دوسرے آدمی ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ یہ تینوں کلب سے نکل کر قریبی پارک کے ایک دور دراز کونے میں جا کر بیٹھ گئے، اور اس وقت تک وہیں موجود ہیں۔ ان کی پوزیشن بتا رہی ہے کہ جس آدمی نے اسپیشل روم میں ویٹر سوبرز سے ملاقات کی ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو اس کے بارے میں تفصیل بتا رہا ہے۔ چونکہ ہم انہیں چیک کر رہے ہیں، وہی آدمی جس نے ملاقات کی ہے مسلسل بول رہا ہے، اور باقی دونوں خاموش بیٹھے سن رہے ہیں، کراؤن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مزید کیا رپورٹ ہے؟ چیف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مجھے ابھی اس کلب سے رپورٹ ملی ہے کہ اسپیشل روم میں سوبرز نامی ویٹر کو $100 دے کر اس سے ملنے والے نے خفیہ کلب رونالڈو کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو چیف بے اختیار اچھل پڑا۔ رونالڈو کے بارے میں؟ اس ویٹر کا کیا تعلق اس سے؟ چیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ویٹر وہاں کام کر چکا ہے، کراؤن نے جواب دیا۔ اوہ، وہ گروپ کہاں ہے اس وقت؟ چیف نے چیخ کر کہا۔ وہ پارک میں موجود ہے چیف، کراؤن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ انہیں فوری طور پر بے ہوش کر کے اٹھاؤ اور اسپیشل پوائنٹ پر پہنچا دو، پھر مجھے اطلاع دو، جلدی، فوراً، جس قیمت پر بھی ممکن ہو، چیف نے تیز لہجے میں کہا۔ انہیں گولیوں سے کیوں نہ اڑا دیا جائے چیف، کراؤن نے کہا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ ان کے 3 ساتھی پہلے ہی وہاں 0 روم میں موجود ہیں، انہیں بھی 0 روم میں پہنچا دو۔
پھر وہاں ان کی اصلیت سامنے آ جائے گی، کیونکہ پہلے 3 کا میک اپ واش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن میک اپ واش نہیں ہو سکا۔ اس لیے اب ان کی اصلیت جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ان 6 کے گروپ کو وہاں 0 روم میں اکٹھا کر دیا جائے۔ جلدی کرو، اس سے پہلے کہ وہ رونالڈو کلب میں داخل ہو جائیں۔ چیف نے چیختے ہوئے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی چیف نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ یہ آخر کس قسم کے لوگ ہیں؟ انہیں رونالڈو کلب کے بارے میں بھی علم ہو گیا ہے، اور انہوں نے اس ویٹر کو بھی تلاش کر لیا ہے جو رونالڈو کلب میں کام کرتا رہا ہے۔ ویری بیڈ، اب ان کا خاتمہ ضروری ہو گیا ہے۔ میں صرف اطمینان کرنا چاہتا ہوں کہ اصل آدمی ہی ہلاک ہوئے ہیں۔